نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو سلام۔ ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس مقررہ راستے پر رواں دواں۔ جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ کراچی میں نشتر پارک سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پہنچ گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بھی یوم عاشور کے جلوس میں شرکت۔ سہون میں یوم عاشور پر قدیمی تعزیے کا اونٹوں پر مشتمل مرکزی جلوس مقررہ راستوں پر گامزن۔ کوئٹہ میں مرکزی جلوس علمدار روڈ سے اور راولپنڈی میں مرکزی جلوس فوارہ چوک سے برآمد ہوا اپنی منزل کی جانب گامزن ہے۔ ملک کے دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں بھی یوم عاشور کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ یوم عاشور صبر، استقامت، ایثار، حق گوئی اور اصولوں پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے۔ صدر آصف زرداری نے خصوصی پیغام میں کہا، واقعہ کربلا محض ایک تاریخی سانحہ نہیں، دائمی پیغام اور ایک زندہ درسگاہ ہے۔ یوم عاشور پر امن، رواداری، احترام اور بھائی چارے کی فضا کو فروغ دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، یوم عاشور نوع انسانی کو ایمان، صبر اور استقامت، ایثار، حق پسندی اور اصلاح معاشرے کے لیے بے مثال اسباق سے روشناس کراتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، واقعہ کربلا انسانیت کے لیے انصاف کی راہ پر چلنے کی تحریک ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، آج کا دن حق اور سچ کا ساتھ دینے کا سبق دیتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، نواسۂ رسول کی قربانی ظلم اور جبر کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے۔ محرم الحرام کے دوران پنجاب بھر میں امن و امان کے قیام کے لیے نئے 3 ٹیئر انتظامی اور سیکیورٹی ماڈل پر عمل درآمد شروع۔ یوم عاشور کے موقع پر سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی عزاداران کو فول پروف سیکیورٹی کے ساتھ ہر ممکن سہولت اور مکمل کیئر فراہم کرنے کی ہدایت۔ پہلی بار مصنوعی ذہانت، ڈرونز، باڈی کیمز اور جدید ٹیکنالوجی پر مبنی سیکیورٹی پلان کے تحت گزشتہ 8 روز سے صوبے بھر میں مجالس اور جلوسوں کی نگرانی جاری ہے۔ پنجاب بھر میں 47,000 سے زائد مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے 1 لاکھ سے زائد پولیس اہلکار، پاک فوج کی 61 اور رینجرز کی 76 کمپنیاں تعینات۔ 30,000 سے زائد تربیت یافتہ رضاکار بھی سیکیورٹی انتظامات میں معاونت کر رہے ہیں۔ پہلی بار پنجاب کی تقریباً 5,000 امام بارگاہوں کو QR کوڈ سسٹم سے منسلک کیا گیا ہے۔ ملتان میں یوم عاشور پر ممتاز آباد میں 250 من حلیم تیار، دیگ 30,000 سے زائد شہریوں میں تقسیم کی جائے گی۔ منڈی بہاؤالدین میں جلوس کے شرکاء کو ہانڈی اور خمیری روٹی پیش کی گئی۔ عاشورہ کے موقع پر ملک بھر میں نذر و نیاز اور سبیلوں کا اہتمام۔ چھوٹے بڑے شہروں میں ہزاروں مقامات پر پانی، شربت اور دودھ کی سبیلیں۔ عزاداروں اور ہر خاص و عام کی بریانی، حلیم، قورمہ، کھیر اور مختلف کھانوں سے تواضع۔ یوم عاشور پر عراق، ایران میں مجالس اعزا اور جلوس۔ تہران، قم، مشہد، کرج، یزد اور زنجان میں عزاداری اور نوحہ خوانی۔ یمن، بحرین، جنوبی افریقہ اور روس کے علاقوں میں بھی ماتمی جلوس۔ کینیڈین شہر ٹورانٹو میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجلس اعزا برپا۔ خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کی عاشورہ کی مجلس اعزا میں شرکت، تصاویر بھی شیئر کی۔ حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا، 10 محرم ہمیں سچائی اور وقار سے متعلق امام حسین کے عزم کی یاد دلاتا ہے، کربلا کا دائمی ورثہ یاد دلاتا ہے۔ انصاف ایسی چیز ہے جس کے لیے لڑنا چاہیے۔ امام حسین کی سچائی اور انصاف کے لیے جدوجہد ہمیشہ مشعل راہ ہے۔ اگر ایران کو ایٹمی ہتھیار مل گئے تو وہ پہلے ہی گھنٹے میں استعمال کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں، تہران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایران اب بری طرح ڈیل کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ یقین ہے امریکہ اور ایران کے درمیان جلد نیا معاہدہ طے پا جائے گا۔ امریکی صدر نے زراعت سے متعلق ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ٹرمپ نے کہا، امریکہ جلد گندم، سویابین اور مکئی ایرانی فنڈ سے خریدے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ ایران کے غیر منجمد اثاثوں سے امریکی زرعی مصنوعات خریدنے کا امریکی دعویٰ بے بنیاد ہے۔ امریکہ بظاہر صرف سویابین، وعدہ خلافی اور تلخ بیانات ہی برآمد کرتا ہے۔
بین الاقوامی آبی گزرگاہیں کسی ایک ریاست کی ملکیت نہیں ہوتی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے اگر اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ سمندری راستوں کے استعمال پر فیس لی جا سکتی ہے تو یہ دنیا بھر میں وبا کی طرح پھیل جائے گا۔ آپ نے ہرمز کھلی اور آزاد رہنی چاہیے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور امریکی ہم منصب مارکو روبیو کی منامہ میں ملاقات۔ آپ نے ہرمز میں آزاد بین الاقوامی جہاز رانی، غزہ اور لبنان کی صورتحال پر گفتگو۔ خلیج تعاون تنظیم اجلاس کے اعلامیے کے مطابق خلیجی ممالک نے خطے میں دیر پا امن اور سلامتی کے لیے ایرانی پراکسیز، بیلسٹک میزائلز اور ڈرون سمیت تمام خطرات سے نمٹنا اہم قرار دے دیا۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے 4 آئل ٹینکرز کو واپس موڑنے کا حکم دے دیا۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے بحری جہازوں کی نگرانی کرنے والوں نے 4 آئل ٹینکرز کو آبنائے ہرمز سے یو ٹرن لیتے دیکھا، جنہوں نے ممکنہ طور پر ایرانی پاسداران انقلاب کی ہدایت پر راستہ تبدیل کیا۔ ایران کی منظوری کے بغیر مقررہ بحری راستوں کا استعمال ناقابل قبول اور خطرناک ہے۔ عمان کے ساحلی علاقے میں کارگو بحری جہاز پر پروجیکٹائل حملہ، جہاز کے اگلے حصے کو نقصان پہنچا۔ حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ ایران اور عمان کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق فریقین نے آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک پر تعاون کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ مسقط میں حالیہ بات چیت کا خیر مقدم، باہمی دلچسپی کے امور پر سفارتی مشاورت اور تکنیکی تعاون پر اتفاق۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا عمان کے ہم منصب بدر البوسعیدی سے آبنائے ہرمز میں سمندری انتظامات اور 60 دن کی مقررہ مدت کے لیے طے شدہ عارضی اقدامات پر بات ہوئی۔ امریکہ اور ایران کا براہ راست رابطے کا چینل قائم کرنے پر اتفاق۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے برطانوی نیوز ویب سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی پاسداران انقلاب اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے حکام دوحہ میں ملاقات کریں گے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان اختلافات ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ ایسے نئے رابطے قائم کیے جو پہلے نہیں تھے۔ رابطوں میں پاسداران انقلاب بھی شامل ہے۔ IRGC سے رابطوں کے ذریعے مختلف معاشی امارات تعاون پر بات چیت ہوگی۔ اسرائیلی فوج کی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ جنوبی لبنان میں گاڑی پر ڈرون حملہ، 3 شہری شہید۔ حزب اللہ کے گرینیڈ حملے میں 2 افسران سمیت 4 اسرائیلی فوجی زخمی، ایک کی حالت تشویشناک۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج پر حملہ بیت حنون قصبے میں کیا گیا۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان کو غزہ کی طرح تباہ کرنے کا منصوبہ۔ نباتیہ میں صہیونی فوج نے بلڈوزرز کی مدد سے گھروں کو مسمار اور نظر آتش کرنا شروع کر دیا۔ واشنگٹن میں لبنان اور اسرائیلی مذاکرات کا 5واں دور آج بھی جاری رہے گا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق مذاکرات میں جنوبی لبنان میں کچھ علاقے اسرائیلی قبضے سے لبنانی فوج کو واپس دینے پر غور ہو رہا ہے۔ عالمی سطح پر ایک ایسا مسلم اتحاد سامنے آ رہا ہے جو صدیوں میں نہیں دیکھا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ مسلم امہ میں صلح کے لیے پاکستان کا کردار تاریخ میں قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ فلسطین اور لبنان کے بعد ایران کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ایرانیوں کی استقامت اور ان کے جذبوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ایران، فلسطین اور لبنان کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی۔ وہ وقت دور نہیں جب فلسطین آزاد اور خود مختار ریاست بنے گا۔ لبنانی عوام بہت جلد اسرائیلی ظلم و ستم سے نجات پائیں گے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ برطانوی بینچ مارک برینٹ کروڈ آئل $73.76 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی بینچ مارک WTI کا ایک بیرل $70.43 میں فروخت۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں مندی کا رجحان۔ جنوبی کوریا کے کاسپی انڈیکس میں 4%، جاپان کے ٹوپیکس انڈیکس میں 1% کمی، ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ انڈیکس 1.1% اور شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس 1% گر گیا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت $4020 پر آ گئی۔ سعودی عرب نے خلیج فارس پر آئل ٹرمینل سے تیل کی برآمدات بحال کر دی۔ ایران جنگ کی وجہ سے اس ٹرمینل سے برآمدات 4 ماہ پہلے روک دی گئی تھیں۔